چنانچہ اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ میدان محشر میں قیامت برپا ہونے کے بعد حساب و کتاب کا مرحلہ آئے گا، میزان قائم ہوگی، ترازو قائم کیا جائے گا اور لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں تولی جائیں گی، برائیاں تولی جائیں گی۔ یہ حساب و کتاب کا مرحلہ ہے، اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ ایسا ہونے والا ہے کہ بندے نے دنیا میں جو کچھ بھی نیک عمل کیا ہے وہ وزن ہوگا، جو کچھ بھی برا کام کیا ہے وہ وزن ہوگا، سب کچھ وہاں پر کیا ہے لوگ اپنی نظروں سے دیکھ لیں گے، اور جو جس کیفیت میں ہوں گے اسی انداز میں دائیں اور بائیں ہاتھ میں انہیں ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ چنانچہ قرآن بیان فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، انصاف کا ترازو ہم قائم کریں گے قیامت کے دن۔ اللہ یہ بیان فرماتا ہے کہ قیامت کے دن انصاف کا ترازو ہم قائم کریں گے، فلا تظلم نفس شیئا، کسی نفس پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا، ذرہ برابر کسی کی نفس اوپر ظلم نہیں ہوگا، انصاف کا ترازو قائم ہو جائے گا، نیکیاں ایک طرف رکھ ایک پلڑے میں، گناہ ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے، جو پلڑا جدھر جھکے گا اسی انداز میں نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں تھمایا جائے گا۔ نیکیوں والا پلڑا جھک گیا، داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال مل جائے گا، جن کا مطلب یہ آدمی جنتی ہے۔ گناہ والا پلڑا جھک گیا، بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے یہ آدمی جہنم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سماء کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذاتی مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا بندوبست فرمایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، جنہوں نے دنیائے انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے۔ قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے، ان دین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اور مذہب اس دنیا میں پایا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں اسے کوئی حیثیت اور درجہ حاصل نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد اب تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اوپر ایمان لائے، ان کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارے، اور زندگی کے ہر شعبے میں ہر موڑ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ تسلیم کرے۔
تو جو شخص اس انداز میں اپنی زندگی کو گزارے گا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہوگی، اور جو شخص اس سے ہٹ کر زندگی گزارے گا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ناکامی ہوگی، نامرادی ہوگی، ہلاکت و بربادی ہوگی۔ قرآن کریم سے جو آیت پڑھی گئی ہے انشاءاللہ تعالی اسی کے ضمن میں گفتگو ہوگی۔ پچھلے کئی خطبوں سے ایمان کسے کہتے ہیں کے تعلق سے گفتگو چلی آ رہی ہے، انہی میں سے آخرت پر ایمان کی کیفیت کیا ہوگی، آخرت پر ایمان کس طرح سے رکھنا چاہیے ایک مومن کو، ایک مسلمان کو، اس کے تعلق سے گفتگو چلی آ رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج کے خطبے میں بھی یہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ آخرت پر ایمان کی ہماری کیفیت کیا ہوگی، چونکہ آخرت پر ایمان یہ غیبی امور میں سے ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو غیبی امور سے تعلق رکھتی ہیں جن پر ہمارا ایمان اور یقین ہونا ضروری ہے۔ کہ قرآن اور احادیث میں جس انداز میں بیان کیا گیا ہے اس انداز میں ہمیں یقین ہونا ضروری ہے، ایمان ہونا ضروری ہے، اور یہ اعتقاد ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ آخرت کے تعلق سے پہلی چیز موت ہے، اور موت کے بعد جو قبر کی زندگی ہے ان کی جو کیفیات ہیں عذاب ہونے کی اور راحت و آرام کی، ان کے تعلق سے گفتگو ہو چکی ہے، ان پر ہمارا ایمان اور یقین ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح سے آخرت کے تعلق سے قیامت کی علامتیں بھی ہیں کہ قیامت قائم ہوگی، اور ان سے پہلے چھوٹی چھوٹی علامتیں ظاہر ہوں گی، اور پھر ان کے بعد بڑی بڑی علامتوں کا ظہور ہوگا، اور جب بڑی بڑی 10 علامتیں ظاہر ہو جائیں گی تو پھر اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس پر ہمارا یقین ہونا ضروری ہے، اس پر ہمارا عقیدہ ہونا اور اعتقاد ہونا ضروری ہے۔ آخرت کے تعلق سے کہ آخرت پر ہمارا ایمان کس انداز میں ہوگا، ان کی کیفیت کیا ہوگی، انہی میں سے ایک چیز ہے یوم البعث پر ایمان۔ یوم البعث پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ کرے گا، زندہ کر کے اللہ رب العالمین دوبارہ انسانوں کو اٹھائے گا، اور اٹھانے کے بعد پھر حساب و کتاب ہوگا۔ دنیا کی زندگی کے بعد موت ہے، موت کے بعد قبر کی زندگی ہے جن کو برزخی زندگی کہتے ہیں۔ قبر کی زندگی کے بعد آخرت یعنی قیامت والی زندگی، میدان محشر والی زندگی ہے، اس میں قبروں سے جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا اسی کو کہتے ہیں یوم البعث۔ حشر اور نشر، قبروں سے انسانوں کو زندہ کیا جائے گا، نکالا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا ان کو، اور اس کے بعد میدان محشر میں لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا۔ جو کیفیت ہوگی قیامت قائم ہونے کی، حضرت اسرافیل علیہ السلام بتایا گیا تھا کہ یہ سور لے کر کھڑے ہیں، اللہ رب العالمین کے حکم کے انتظار میں ہیں کہ کب اللہ رب العالمین یہ حکم دے کہ سور میں پھونک دیا جائے، تو اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک دیں گے، اور سور میں جب پھونک مار دیں گے تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ یہ سور جو ہے کتنی مرتبہ کیا ہے پھونکا جائے گا، انشاءاللہ تعالی آج کے خطبے میں اسے وضاحت کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ چنانچہ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ یہ سورہ نمل کی آیت ہے۔ بعض علماء اور بعض مفسرین نے سور کے تعلق سے یہ ذکر کیا ہے کہ 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ ایک مرتبہ سور پھونکنے کے بعد دنیا تباہ ہو جائے گی، سارے لوگ ختم ہو جائیں گے، سارے جاندار ختم ہو جائیں گے۔ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکنے کا آدیش ہوگا، حکم ہوگا، تو پھر سارے لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، زندہ ہو جائیں گے، پھر حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا۔ یہ بعض علماء اور بعض مفسرین کے کہنا ہے، لیکن بعض علماء اور بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ سور 3 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، گھبراہٹ، لوگ گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ لوگ جہاں حدیثوں میں ذکر آتا ہے کہ لوگ خرید و فروخت میں، دنیاوی کاروبار میں مصروف ہوں گے،
مشغول ہوں گے اپنے اپنے کام و کاج میں، اتنے ہی میں اللہ رب العالمین سور پھونکنے کا حکم دے گا اور اسرافیل علیہ السلام سور پھونک دیں گے۔ اسی کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کیا ہے، وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا، یعنی اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک مار دیں گے تو فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، تو زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہیں، جتنے ہیں، یہ سب کے اوپر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، خوف زدہ ہو جائیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہیں، جو ہیں، ان کے اوپر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، خوف زدہ ہو جائیں گے۔ یہ اللہ رب، تو قرآن کریم کی یہ آیت ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ پہلی مرتبہ سور پھونکے جانے کے بعد گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین دوسری مرتبہ سور پھونکنے کا حکم کرے گا۔ وہ دوسری آیت میں ہے، اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ یہ سورہ زمر کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین اس میں بیان فرماتا ہے کہ جب سور میں پھونک دیا جائے گا تو فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، تو جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں ہیں یہ سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ بے ہوش ہونے کا مطلب یہ ہے یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے، الا من شاء اللہ، مگر اللہ رب العالمین جس کو چاہے گا، جس کو اللہ رب العالمین چاہے گا ان کے اوپر بے ہوشی طاری نہیں ہوگی۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر اللہ رب العالمین یہ حکم کرے گا تو پھر کیا ہے، دوسری مرتبہ یعنی تیسری مرتبہ سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا، تو تیسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، پس لوگ ایک اٹھ کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھنے لگیں گے، ایک کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھنے لگیں گے۔ قرآن کریم کی یہ آیت جس میں دو سور کا ذکر ہے، ایک سور میں لوگوں کے اوپر زمین و آسمان میں جتنے بھی جاندار ہیں یہ سب بے ہوش ہو جائیں گے، یعنی سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ پہلی مرتبہ سور میں اس قرآن کریم کی اس آیت میں جو ذکر ہے، تو سور میں پھونکنے کے بعد زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب بے ہوش ہو جائیں گے، یعنی مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ زندہ ہو جائیں گے، اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے۔ تو قرآن کریم کے اس آیت میں دو سور کا ذکر ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا، اور پہلے جو آیت میں نے سورہ نمل کی پڑھی ہے اس میں ایک اور سور کا ذکر ہے جس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ سور جب پھونکا جائے گا تو گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے، زمین و آسمان میں رہنے والے سبوں کے اوپر گھبراہٹ طاری ہوگی۔ تو دونوں آیتوں کو ملانے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تین مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ پہلی مرتبہ سور پھونکنے کے بعد گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین دوسری مرتبہ سور پھونکنے کا حکم کرے گا۔ اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ جب سور پھونکیں گے تو نظام کائنات درہم برہم سارے لوگ زمین و آسمان میں جتنے جو کچھ ہیں جاندار ہیں یہ سب کے سب فنا کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے۔ اور تیسری مرتبہ سور پھونکے جانے کے بعد سب ایک زندہ ہو کر اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور دیکھنے لگیں گے، اور پھر میدان محشر کی طرف کیا ہے، رواں دواں ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے تین سوروں کا کیا ہے پتہ چلتا ہے۔ بہرحال قبروں سے لوگ اٹھ کھڑے ہو جائیں گے، دیکھنے لگیں گے۔ قبر جن کو ہم دفن کرتے ہیں گڈھا کھود کر، وہ ایک قبر ہے، لیکن صرف قبر وہی نہیں ہے بلکہ انسان جب مر گیا جہاں جس کیفیت میں ان کو دفن کیا گیا ہے وہی ان کے لیے قبر ہے، چاہے ان کو مٹی میں دفن کیا گیا ہے، چاہے ان کو جلا کر راکھ کر دیا گیا ہے، ان کی راکھ کو ذرات کی شکل میں کیا ہے سمندر میں ہوا میں بہا دیا ہے، اڑا دیا گیا ہے، یا کسی طرح سے پانی میں ڈوب کے مر گیا ہے، یا کسی جانور نے کھا لیا ہے، یا آگ میں جل کر کیا ہے وہ مر چکا ہے۔ کسی بھی ناحیے سے جو آدمی مر کے دفن ہو گیا، چاہے دفن ہونے کی جو بھی کیفیت و شکل ہو وہی ان کی قبر ہے، وہیں سے اللہ رب العالمین ان کو قیامت کے دن
اٹھائے گا زندہ کر کے، اور ایک اپنی اپنی قبروں سے کیا ہے لوگ اٹھ کر کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے اور میدان محشر کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے۔ یہ آخرت پر، یوم البعث پر ہمارا ایمان اس کیفیت میں ہونا چاہیے جو قرآن و احادیث میں ذکر ہے۔ تو دونوں آیتوں سے ہمیں یہ پتا چلا کہ 3 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ اور بھی دیکھیے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے دوسری آیت میں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ۔ اللہ رب العالمین نے یہاں بھی بیان فرمایا ہے کہ جب سور میں پھونک دیا جائے گا تو فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو لوگ اپنی اپنی خوابگاہوں سے، اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہو جائیں گے، ينسلون، اور رواں دواں ہو جائیں گے اپنے رب کی طرف، یعنی میدان محشر کی طرف کیا ہے لوگوں کو لے جایا جائے گا قبروں سے اٹھا کر۔ یہ قبروں سے لوگ اب زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہو گئے ہیں، قالوا، تو قبروں سے اب لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، زندہ ہو گئے، دیکھنے لگے، میدان محشر کی طرف ہاتھ کر لے جایا جانے لگا۔ قالوا، لوگ کہیں گے اس وقت یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ یا ویلنا، ہائے 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 افسوس اس وقت کیا ہے اپنی اپنی قبروں سے زندہ کیے جانے کے بعد لوگ افسوس کریں گے، ہائے 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 ہائے، کیا کریں گے؟ من بعثنا من مرقدنا، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا ہے، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا ہے؟ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہی چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا تھا، نبیوں اور رسولوں نے کیا ہے جن کے بارے میں بتایا تھا، یہ وہی چیز ہے۔ آج ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس وقت ہمیں یقین نہیں ہو رہا تھا کہ قیامت آئے گی، دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، حساب و کتاب کا مرحلہ آئے گا، نبیوں نے بتایا تھا، اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا تھا، اس وقت کیا ہے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ قبروں سے اٹھنے کے بعد قالو، ہائے ہائے، لوگ کہیں گے، افسوس کریں گے اور کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، ہماری خوابگاہوں سے ہمیں کس نے اٹھا دیا ہے؟ کون ہے جس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے اٹھا دیا ہے؟ ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ رب العالمین نے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچ بتلایا تھا، اپنی آنکھوں سے اس وقت دیکھ لیں گے۔ کیوں یہ کہیں گے اس وقت؟ چونکہ قبر سے اٹھنے والے نیک لوگ بھی ہوں گے، برے لوگ بھی ہوں گے، عذاب بھی گرفتار لوگ بھی ہوں گے، اور جنتی لوگ بھی ہوں گے جو قبر کی زندگی میں عیش و آرام سے ہوں گے۔ لیکن یہ کیوں کہیں گے؟ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، یہ کہیں گے کیوں؟ اس لیے کہ قبر کی جو زندگی ہے، جو برزخی زندگی ہے، اس زندگی میں جن کو عذاب ہوا تو عذاب ہوا، جو آرام و سکون سے ہیں وہ آرام و سکون سے ہیں، لیکن قبروں سے اٹھائے جانے کے بعد اس سے خطرناک عذاب، اس سے خطرناک تکلیف، اس سے کیا ہے دہشت کیا ہے دل دہلا دینے والے واقعات ہونے والے ہیں۔ جب اس منظر کو کیا ہے قبروں سے اٹھنے کے بعد لوگ دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے، کہ لوگوں کو ہٹا کر ایک میدان میں جمع کیا جا رہا ہے جہاں حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا، سارے لوگ تھرا رہے ہوں گے، نبی بھی کانپ رہے ہوں گے، ولی بھی کانپ رہے ہوں گے، نیک لوگ بھی کانپ رہے ہوں گے اور برے لوگ بھی کانپ رہے ہوں گے۔ پتہ نہیں میدان محشر میں کیا معاملہ ہوگا، کن کا حساب صحیح نکلے گا، کن کا حساب گڑبڑ ہو جائے گا، کون اللہ کی گرفت میں آ جائے گا، کون اللہ، کن کو اللہ رب العالمین، کن کے اوپر اللہ رب العالمین کا رحم و کرم ہو جائے گا اور کن کے اوپر اللہ رب العالمین کا عتاب ہو جائے گا، زجر و توبیخ ہو جائے گی، ڈانٹ و فٹکار ہو جائے گی، اللہ رب العالمین کا غضب ان کے اوپر نازل ہو جائے گا۔ یہ اس کیفیت کو کیا ہے سوچنے کے بعد اور قیامت کی ہولناکی کو دیکھنے کے بعد، اس منظر کو دیکھنے کے بعد، قبروں سے اٹھنے کے بعد لوگ یہ کہیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہائے ہمیں اپنی خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا ہے، کس نے اٹھا دیا ہے؟ اور اس حقیقت کو سامنے دیکھ لیں گے جو دنیا میں نبیوں اور رسولوں سے سنا کرتے تھے، ایک دن قیامت قائم ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، لوگ اپنی آنکھوں سے اس وقت دیکھ لیں گے اور اس وقت کیا ہے یہ کہیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا یہ ہے آخرت کہ دوبارہ زندہ کیا جانا، اسی کو یوم البعث کہتے ہیں کہ قیامت قائم ہو جائے گی، سور پھونکے جانے کے بعد لوگوں کو قبروں سے اٹھا دیا جائے گا، زندہ کر دیا جائے گا، میدان محشر میں جمع کر دیا جائے گا، اور یہ میدان محشر کی جو زندگی ہوگی، ایک دن، 2 دن، 3 دن، 1 سال، 2 سال، 4 سال، 5 سال کی زندگی نہیں، 50,000 سال کا وہ ایک دن ہوگا قیامت کا۔
میدان محشر کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. تصور کیجئے کہ اس گھڑی عالم کیا ہوگا. لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے. اپنی پوری زندگی کے اعمال ان کے سامنے ہوں گے, ان کی کرتوت ان کے سامنے ہوں گے. نیک اعمال, برے اعمال, ایمان والے, کافر, مشرک, منافق, فاجر, فاسق, گنہگار, یہ سب کیا ہے اس منظر کو دیکھنے کے بعد 50,000 سال تک لوگوں کو تپایا جائے گا, پریشان حال ہوں گے. تو معمولی مت سمجھیے اس کو. یہ 50,000 سال والا میدان محشر کا دن ہوگا, ایک دن ہوگا. کتنی کٹھنائی ہوگی, لوگ پریشان ہو جائیں گے. اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے لوگ ٹخنے تک پسینے میں سرابور, کوئی گھٹنوں تک, کوئی کمر تک, کوئی سینے تک, کوئی ڈوب رہا ہوگا, کسی کی ٹھڈی تک. یہ پسینے کا عالم ہوگا. سورج کیا ہے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. گرمی کی اتنی تپش ہوگی کہ یہ پسینہ کا عالم ہوگا, کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ, اور اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں جو لوگ متقی ہوں گے, نیک لوگ ہوں گے, پرہیزگار ہوں گے, انہی لوگوں کو وہاں پر جگہ ملے گی. حدیث میں 7 قسم کے لوگوں کا ذکر ملتا ہے کہ 7 قسم کے لوگ میدان محشر میں اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں ہوں گے, جہاں انہیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی. تو یہ ہے حشر کا میدان, جہاں حساب و کتاب ہر ایک کو دینا ہے. اور جب لوگ کیا ہے پریشان حال ہو جائیں گے, نبیوں کے پاس جائیں گے, آدم کے پاس, باقی نبیوں کے پاس سفارش کر دیجئے. کوئی سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں. سب کا یہی جواب ہوگا کہ نفسی نفسی, ہم خود ہی پریشان ہیں, اللہ ہماری پکڑ کر لے گا, یہ کیا کرے گا ہمیں خود معلوم نہیں ہے, اس لیے تم دوسرے نبی کے پاس جاؤ. اخیر میں جا کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بتلایا جائے گا کہ ان کے پاس چلے جاؤ. اخیر میں سارے لوگ جناب محمد الرسول اللہ کے پاس آئیں گے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی کیفیتوں کو دیکھنے کے بعد وہاں سے چلیں گے عرش کی جانب, اور اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرش کی جانب چلیں گے, اور پھر سجدے میں گر جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور اتنا لمبا سجدہ ہوگا آپ کا, اتنا لمبا سجدہ ہوگا, اور دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو کریں گے اللہ رب العالمین سے, اسی وقت اللہ رب العالمین اللہ کے رسول کو القا کرے گا, سکھائے گا کس انداز میں دعائیں مانگنی ہیں, کون سے الفاظ استعمال کرنے ہیں وغیرہ. اور لمبا سجدہ ہوگا, کافی مدت تک سجدے میں گرے رہیں گے. پھر اللہ رب العالمین کیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے گا ارفع راسک, اے نبی آپ اپنا سر اٹھائیے سر اپنا, سل مانگیے, جو کچھ مانگنا ہے تو دیا جائے گا. آپ کو جو کچھ فریاد کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے فریاد کیجئے, آپ کی بات سنی جائے گی, اور آپ جو کچھ مانگیں گے وہ دیا جائے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجاز ہوگا, مرتبہ ہوگا اس وقت. چنانچہ قرآن میں جو بیان فرمایا گیا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ مَقَامًا مَحْمُودًا, کہ اللہ رب العالمین آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا. مقام محمود یہ وہی ہے جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر سجدہ میں گر جائیں گے, اور اپنی امت کے لیے اور باقی تمام لوگ جو میدان محشر میں کیا ہیں پریشان حال ہیں, ان کے لیے کیا ہے دعائیں کریں گے اللہ رب العالمین سے. اللہ رب العالمین ان کی دعا کو سنے گا, پھر حساب و کتاب شروع ہوگا, اس سے پہلے حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا. یہ ہے میدان حشر, اس کو کہتے ہیں یوم البعث, دوبارہ زندہ کیا جانا. اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے, ایمان ہونا چاہیے, عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ مرحلہ آنے والا ہے, پھر حساب و کتاب کا مرحلہ شروع ہوگا وغیرہ. یہ آخرت کی زندگی جو میں نے آپ کو مختصراً بتلایا. اور اس کے بعد پھر مرحلہ آئے گا حوض کوثر پر ایمان رکھنے کا. آخرت میں سے حوض کوثر بھی ہے, اس پر ہمارا ایمان ہوگا. کس طرح سے ہمیں حوض کوثر پر ایمان رکھنا ہے, جس انداز میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے, جس انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا انا اعطیناک الکوثر, اے نبی پاک ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے, یعنی حوض کوثر عطا کیا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ حوض کوثر آپ کو عطا کیا گیا ہے. میدان محشر میں لوگ جو پریشان حال ہوں گے وہاں حوض کوثر آپ کو ملے گا, عطا کیا جائے گا, اور اس حوض میں
کیا ہے لوگ امتی لوگ آئیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پانی پیئیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے پانی پلائیں گے، اور جو ایک مرتبہ اس پانی کو پی لے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ یہ حوض کوثر ہے، اس کے پانی کے بارے میں آتا ہے کہ دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ وہ پانی میٹھا ہے، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور کستوری سے زیادہ وہ پانی خوشبودار ہے۔ یہ صفت اور کوالٹی ہوگی اس پانی کے اندر، اور یہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پیاسے لوگوں کو اپنی دستی مبارک سے پلائیں گے۔ خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے ہاتھ سے حوض کوثر سے پانی پی لیں گے، اور جو ایک مرتبہ پانی پی لیں گے تو پھر کبھی میدان محشر میں پیاسا نہیں ہوں گے۔ خوش نصیب ہوں گے ایسے لوگ، اور بد نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کو حوض کوثر سے دھتکار کر بھگا دیا جائے گا، جن کو اللہ کے رسول اپنے ہاتھ سے پانی نہیں پلائیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ بدعتی لوگ ہوں گے، یہ مشرک لوگ ہوں گے، یہ کافر لوگ ہوں گے، یہ منافق لوگ ہوں گے، یہ فاجر و فاسق لوگ ہوں گے، اور بدعتی لوگ ہوں گے۔ یہ لوگ بھی پانی پینے کے لیے آئیں گے، اللہ کے رسول پلانا چاہیں گے، لیکن فرشتے بتا دیں گے کہ نہیں، ان کو پانی پلانے کا نہیں ہے۔ آپ کی دنیا سے آ جانے کے بعد آپ کے دین کے اندر، دین اسلام کے اندر ان لوگوں نے نئی نئی چیزوں کو ایجاد کیا تھا اور بدعت جیسے کام کو انجام دیا تھا۔ دین کے نام پر نئی چیزوں کو دین میں ان لوگوں نے داخل کیا تھا۔ یہ اہل بدعت ہیں، یہ بدعتی لوگ ہیں۔ یہ سنیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور سننے کے بعد کہیں گے سحقن سحقن، ہٹاؤ ان کو، دور لے جاؤ ان کو، دور لے جاؤ، دھتکار کر وہاں سے بھگا دیے جائیں گے۔ جہنم میں کیا ہوتے ہیں وہ ان سب کو ڈال دیا جائے گا۔ یہ بدعتی لوگ ہوں گے جو حوض کوثر میں پانی پینا انہیں نصیب نہیں ہوگا۔ کتنے برے لوگ ہوں گے، کتنے بد نصیب لوگ ہوں گے۔ اس لیے بدعتوں سے پناہ مانگنی چاہیے، بدعت کو سمجھنا چاہیے، اور اسے اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے، چونکہ اس حالت میں بغیر توبہ کے کوئی آدمی اگر مرتا ہے قیامت کے دن میدان محشر میں حوض کوثر کا پانی انہیں کوئی نصیب نہیں ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں میدان محشر، یہ ہے حوض کوثر۔ اتنے کیا ہے برتن ہوں گے جن کے بارے میں حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے حوض کوثر کے بارے میں کہ ان کی لمبائی چوڑائی کافی ہوگی، جتنی لمبائی ہوگی اتنی چوڑائی ہوگی، اور اس میں برتن اتنے ہوں گے جتنے آسمان میں ستارے ہیں، جتنے آسمان میں ستارے ہیں اتنے برتن ہوں گے اس میں پانی پلانے کے لیے۔ بتائیے آسمان کے ستارے کو کون گن سکتا ہے؟ یہ مختصراً میں نے آپ کو حوض کوثر کے تعلق سے بتلایا۔ آخرت میں میدان محشر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حوض کوثر عطا کیا جائے گا۔ جو حدیثوں میں جس کیفیت میں ذکر ہے اس کیفیت پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں آخرت پر ایمان۔ اسی انداز میں ہمیں یقین ہونا چاہیے اور ہمیں اعتقاد ہونا چاہیے، ہمارے اندر یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہوگا وہ ایسے ہی ہونے والا ہے۔ اس کو کہتے ہیں آخرت پر ایمان کی کیفیت۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہے؟ میزان قائم ہوگی، حساب و کتاب کا مرحلہ آئے گا۔ اب اللہ رب العالمین بندوں سے حساب لے گا، پوری زندگی کا حساب لے گا، ہر لمحے کا حساب لے گا۔ دیکھیے حساب لیے جانے کے بعد جن کا کیا ہے پلڑا بھاری ہو جائے گا، جن کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، ان کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا۔ جن کے پلڑے ہلکے ہو جائیں گے نیکیوں کے، ان کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل جائیں گے، جن کو جہنم بھیج دیا جائے گا۔ چنانچہ اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ میدان محشر میں قیامت برپا ہونے کے بعد حساب و کتاب کا مرحلہ آئے گا، میزان قائم ہوگی، ترازو قائم کیا جائے گا، اور لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں تولی جائیں گی، برائیاں تولی جائیں گی۔ یہ حساب و کتاب کا مرحلہ ہے، اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ ایسا ہونے والا ہے کہ بندے نے دنیا میں جو کچھ بھی نیک عمل کیا ہے وہ وزن ہوگا، جو کچھ بھی برا کام کیا ہے وہ وزن ہوگا۔ سب کچھ وہاں پر کیا ہے لوگ اپنی نظروں سے دیکھ لیں گے، اور جو جس کیفیت میں ہوں گے اسی انداز میں دائیں اور بائیں ہاتھ میں انہیں ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ چنانچہ قرآن بیان فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ انصاف کا ترازو ہم قائم کریں گے قیامت کے دن۔ اللہ یہ بیان فرماتا ہے کہ قیامت کے دن انصاف کا ترازو ہم قائم کریں گے، فلا تظلم نفس شیئا، کسی نفس پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا، ذرہ برابر کسی کی نفس اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ انصاف کا ترازو قائم ہو جائے گا، نیکیاں ایک طرف رکھ ایک پلڑے میں، گناہ ایک پلڑے
پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے. جو پلڑا جدھر جھکے گا اسی انداز میں نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں تھمایا جائے گا. نیکیوں والا پلڑا جھک گیا, داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال مل جائے گا, جن کا مطلب یہ آدمی جنتی ہے. گناہ والا پلڑا جھک گیا, بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا, اس کا مطلب یہ ہے یہ آدمی جہنمی ہے. اور فرمایا دوسری جگہ میں فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون. سورہ مومنون کا آیت ہے. اللہ کہتا ہے فمن ثقلت موازینہ, جن کا پلڑا کیا ہے بھاری ہو جائے گا, یعنی نیکیوں کا پلڑا جن کا بھاری ہو جائے گا, فاولئک هم المفلحون, ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں, یعنی یہ جنتی ہیں. ومن خفت موازینہ, اور جن کے پلڑے ہلکے ہو جائیں گے, یعنی جن کی نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہو جائیں گے, فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا ہے. فاولئک الذین خسروا انفسهم, یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا ہے, گھاٹے میں ڈال دیا ہے. فی جہنم خالدون, ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے, ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. اللہ رب العالمین یہ بیان فرمائے. کتنا خطرناک جملہ ہے. یہ حساب و کتاب کا مرحلہ ہے, میزان قائم ہے, ترازو قائم ہے, نیکیوں اور برائیوں کو وزن کیا جا رہا ہے. جو رجسٹر میں نیکیاں لکھی گئی ہیں اور جو گناہ لکھے گئے ہیں, دونوں طرف کیا ہے, دونوں پلڑوں میں دو طرح کے رجسٹر ہیں. ایک پلڑے میں نیکیوں والا رجسٹر ہے, ایک پلڑا میں گناہ والا اور بدی والا اور برائی والا رجسٹر ہے. جدھر کا پلڑا جھکے گا بندہ ادھر ہی جائے گا. گناہ والا پلڑا جھک گیا, بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا, جہنم بھیج دیا. فی جہنم خالدون قرآن نے کہا, پھر آدمی ہمیشہ جہنم میں رہے گا. نیکیوں والا پلڑا جھک گیا, داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا گیا, جنت کا ٹکٹ مل گیا, وہ جنت جائے گا, وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا. کتنا خطرناک مرحلہ ہے. یہ ہے میزان, یہ ہے ترازو, یہ ہے انصاف, یہ ہے حساب و کتاب کا معاملہ. اللہ ایسا کرے گا میدان محشر میں. دوبارہ زندہ کیے جانے کے بعد حساب و کتاب کا مرحلہ آئے گا. پوری زندگی کا بایو ڈاٹا آپ کو پیش کرنا ہے. کتنی نیکیاں کی ہیں, کتنا گناہ کیا ہے, کتنی نمازیں پڑھی ہیں, کتنی چھوڑی ہیں, اللہ پر ایمان تھا کہ نہیں تھا, یا نفاق کی حالت میں زندگی گزر رہی تھی. یہ سب کچھ کیا ہے آپ کو وہاں پر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے, اور اللہ رب العالمین دکھا بھی دے گا. اور یہ مرحلہ آئے گا. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آخرت پر جو ہمارا ایمان ہوگا اس کی کیفیت کیا ہوگی. ایک ایک پوائنٹ کو لے کر میں کئی خطبوں سے بتلا رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں کہ یہ سارے مرحلے آئیں گے, یہ سارے پوائنٹ کیا ہے ذہن و دماغ میں بیٹھائیے, اور یہ اس انداز میں کیا ہے آخرت پر ایمان رکھیے, یقین رکھیے کہ ایسا ہونے والا ہے. اگر ان چیزوں میں ذرہ برابر اگر شک ہے تو پھر ابھی آپ مومن نہیں ہیں, ابھی آپ مسلمان نہیں ہیں, ابھی آپ کے اندر اسلام نہیں ہے. اسی حالت میں آپ کی موت ہوتی ہے, شک و شبے کی حالت میں, تو پھر کیا ہے کفر کی حالت میں موت ہوتی ہے, شرک کی حالت میں موت ہوتی ہے, نفاق کی حالت میں موت ہوتی ہے, پھر ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائیں گے. تو آخرت میں ایمان کی کیفیت ہمیں کیا ہے سمجھنا ہے, اور سمجھ کر ہمیں یقین اور ایمان اور عقیدہ رکھنا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن و احادیث کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما, اور آخرت پر مکمل ہمارا ایمان اور یقین ہو جائے. اللہ رب العالمین جیسا تو نے قرآن میں بیان کیا ہے اور تیرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان کیا ہے, اللہ رب العالمین ہمیں ہو ویسے ہی ایمان رکھنے کی توفیق عنایت فرما, اور ذرہ برابر ہمیں اس میں شک و شبہ میں پڑھنے سے اللہ رب العالمین تو ہمیں دور کر دے کہ ہم ذرہ برابر اس میں شک و شبہ میں نہ پڑیں, اور یقین اور ایمان اور پختگی ہمارے اندر آ جائے آخرت کے تعلق سے کہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ ویسے ہونے والے ہیں. کہ اللہ ہم سب گنہگار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے, معاف کر دے. اللہ رب العالمین جو لوگ بھی ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تو ان کی مغفرت عطا فرما. اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے, معاف کر دے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله.